بسم اللہ الحمد للہ فکر مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں آخون زیادہ دین محمد اسلام قبول کیجیے. سب سے پہلے میرے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور یہ پیغام دنیا جہاں تک پھیلا دیں. جہاں تک آپ نیکی کر سکتے وہاں نیکی کر گزرو. اگر نہیں ہو سکتا پھر بس میں تو ہم بھی آپ کی دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو ہمارے لیے سبھی لیے بہتر کریں. میرا ایڈریس نوٹ کر لیں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بادرآباد 4 مینار چرونگی 7 سیلانی والے. ہم دونوں ایک ہی گلی میں، کونے میں سیلانی والے ہیں، سینٹر میں بیٹھا ہوں. نیچے بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد کا، وہیں اوپر آ جائیں. یہ روز کا میرا ٹائم صبح 11 سے رات 8 کا، اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. آپ سب ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی دعا کریں. آج کا پروگرام میں کینسر بھی کر رہا ہوں. ابھی حال ہی میں ہمارے پاس ایک شہزادہ آیا، بہت ہی پیارا انسان ہے. تو اس کے منہ کا کینسر جو ہے نیچے آیا، کافی ایسا تھا. پھر اللہ نے کرم کیا تھا الحمدللہ 15-20 دن کے اندر یہ تو سب چھپک گیا. لیکن ابھی اس کا منہ پورا کھل نہیں رہا کیونکہ داڑھوں میں تکلیف ہے، پریشانی ہے. لیکن اس نے بتایا کہ ڈاکٹر نے بولا تمہارا منہ نہیں کھل رہا ہے، لہٰذا یہاں سے کاٹ کے دانت نکالے جائیں گے، پھر آپریشن کا جوڑا جائے گا. لیکن میری کوشش ہے کہ اللہ کرے اس سے پہلے ایسی ضرورت نہ پڑے، ٹھیک ہو جائے. ہمارے ٹی وی پروگرام میں بھی وہ آ چکا ہے. لیکن جتنی بھی ابھی 20 دن کی جو کیفیت ہے پہلے کے مقابلے میں کم از کم بقول ان کے 50-60% الحمدللہ بہتر ہو چکے ہیں. وہ جتنے بھی نیچے لٹکا ہوا تھا گولا سارا اوپر ہو گیا، ساری تکلیف ختم ہو گئی سر. ابھی اونٹ اور یہ تھوڑے اندر کا زخم کا معاملہ باقی ہے، وہ بھی انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہوگا. دیکھیں ہم دن رات دعا کر رہے ہیں، اپنے رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں. پہلے آپ لوگوں بھی مانگتا ہوں، اپنے لیے میں بعد میں مانگتا ہوں. اور میں بقا سلامتی، عزت، شفا، زندگی، خوشیاں، روزی، رزق سب دعائیں رب سے مانگ رہا ہوتا ہوں. شادی بیاہ سمیت انسان کی زندگی تمام ضروریات مانگ رہا ہوتا ہوں. فرش اشتا کی تمام مخلوق کے لیے دعا مانگ رہا ہوتا ہوں. مجھے اچھا لگا ماشاءاللہ الحمدللہ. وہ پہلے سے کافی بہتر ہوا کیونکہ میں نے جو کچھ کیس دیکھے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ لازمی بات ہے. یوٹیوب چینل سبھی دیکھتے ہیں، کسی کا نام لینا مناسب نہیں. ایک میرے پاس رمضان میں ایک صاحب آئے تھے، اس کی بھی یہ کنڈیشن تھی. لیکن یہ تو اس سے کہیں زیادہ سی خراب تھی کہ اتنا گولا نیچے تک آیا ہوا تھا. اس کے جب آ کے بیٹھے تو وہ یہاں مریضوں کا بیٹھنا آسان نہیں ہوتا. اتنی بدبو ہوتی تھی کہ گوشت اندر گل کے سڑ گیا تھا. اور یہ تھا لاسٹ سے جس کو اسٹیج تھا، اسٹیج 4 کا کینسر تھا. رب نے کرم کیا 20-25 دن کے اندر وہ تقریباً سب چیزیں ٹھیک ہو گئی. منہ سیدھا ہو گیا ہے. بقول اس کہ میری بیوی موبائل کی ٹارچ سے اندر سب دیکھتی ہے، ریکارڈنگ کر لیتی ہے. اور اس طریقے سے ماشاءاللہ پورے منہ کے زخم ختم ہو گئے. شاید 1 سینٹی میٹر باقی ہے، بدبو ختم ہو گئی، اپنی زندگی میں آ چکے ہیں. وہ اس کا میڈیکل ٹیسٹ تھا، جہاں بھی اس نے ٹائم دیا تھا جا کے وہ دکھایا تھا. ڈاکٹر نے بتایا بھائی آپ کو تو یہ ہو گیا. وہ نے کیا کیا؟ بولا یہ میں نے علاج کروایا، اب میں ٹھیک ہوں. اسے بولا تم یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلانا ہوگا، ڈھمکانا ہوگا، تم مر جاؤ گے. تم فوراً اس کا بندوبست کرو پیسوں کا اور علاج کرا لو. اس کو فوراً 15 لاکھ منگوا کے اس کا اپنے پاس جمع کرنے میں اس کا آپریشن کیا. آپریشن کرنے کے بعد ہنستا مسکراتا ہوا ٹھیک ٹھاک بندہ، ہنستا مسکراتا ہوا ٹھیک ٹھاک کاروبار کرتا ہوا، وہ لیٹا ہوا نہیں تھا. کرنگی میں اس کا اپنا کاروبار تھا. وہاں اس کو ایڈمٹ کیا، آپریشن کیا، 24 یا 48 گھنٹے میں اس کی ڈیتھ بادی گھر پہ بھیج دی. آج تک ان کے گھر میں سے جو کیفیت ہے نا، وہ کہتے ہیں جتنے لوگوں نے آپریشن کا مشورہ دیا ہے کہ آپ آپریشن کرا لو، وہ تمام کے تمام رو رہے ہیں کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا، کتنا بڑا کفر کر دیا کہ 15 لاکھ بھی دیے، وہ بھی جان دینے کے لیے 15 لاکھ دیے. ہنستا مسکراتا بندہ، کاروبار کرتا بندہ، اس کی تکلیف تقریباً 90-95% ٹھیک ہو چکی تھی. آپ ان کو پہلے تو یہ کرنا چاہیے ٹیسٹ کریں کہ آپ کنڈیشن کیا ہے بھائی، آپ کا کون سے اسٹیج میں کینسر ہے. 4 پہ تھا، 3 میں آیا، 2 پہ آیا، کس پہ آیا؟ پھر وہ ٹیسٹ کر لیتے. لیکن نہیں، وہ ضرورت اس بات کی تھی کہ جو ہمارا معاشرہ ہے، معاشرے کے مطابق جو ہے نا بقول ان کے ہم نے پڑھا کس لیے؟ پیسے کمانے کے لیے. بہت دکھ ہو کہ آج سے اس شخص کو میں یاد کرتا ہوں. میں اکیلے بیٹھ کے میں رو بھی آتا ہوں. اس کی بیوی بچوں کا، اس کی بہنوں کے فون آتے تھے، سب روتے تھے کہ ہم سے کیا کفر ہو گیا. ابھی اس کے بعد ایک اور کیس میرے پاس ابھی 1 مہینے پہلے سے ہمارے سامنے ہے. اس کا بھی علاج کافی بہتر ہوا ہے. لیکن ان کو بھی لے جا کے ان کو آپریٹ کروا دیا ہے. آپریٹ کرنے کے بعد آج وہ شخص کچھ پہ طبیعت سنبھل گئی تھی، لیکن اب وہ درد اور کرب میں کل معلومات ہوئی تھی کہ اس کی فیملی آئی کہ 10 دن سے وہ ہاسپٹل میں ہے. کیا ہوا؟ انفیکشن ہو گیا. کہاں ہو گیا پتہ نہیں. کیا جی پھیپھڑے پرابلم کر رہے ہیں، کیا جی پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا. پہلے یہ چیزیں شادر نادر کسی کی ہوں، لیکن جب آپریشن کے بعد یا یہ ٹریٹمنٹ کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہے. اللہ رحم کرے. میری کوشش ہے، میرا کوئی دعویٰ نہیں، لیکن رب کا کرم ہے کہ دنیا کو شفا مل رہی، شفا ہو رہی ہے.
اگلے پروگرام میں بتاؤں گا کہ جو یہاں پوری پٹی کی تکلیف اور پورا میدا سوج کے غبارہ بنا ہوا جسے وہ پانی پی کے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، ان پہ پروگرام کروں گا اگلا پروگرام. آپ جس کو جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں پر وہ ہاتھ رکھے. میری بات کسی کو پسند ہے، اس سے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میری بات غلط نہیں ہوگی، جو کچھ میں نے کہا وہ سچ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ 90% سے زائد لوگ میڈیکل میں برباد ہو کے میرے پاس آتے ہیں، میڈیکل میں تباہ ہو کے آتے ہیں میرے پاس. میں اپنے پروگرام میں وہ دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آج بھی میرے پاس لوگ وجہ ڈاکٹر خورشید شاہ پینے شفا کا ہے، اس کو اگر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس کو انسانوں میں ایک فرشتہ بنا کے بھیجا، اس شخص کی عظمت و سلام ہے. اس نے آج تک جتنے لوگوں نے علاج کرا، رب نے شفا دی، رب نے میری عزت رکھی، اللہ نے اس کی بھی عزت رکھی. آج بھی انہوں نے کیا نام مریض کو بھیجا ہے اور اس کی بھی کنڈیشن بالکل سمجھو کہ اینڈ طرف جا رہی ہے. لیکن یقین ہے اپنے رب پہ کہ میرا محبوب رب کرم کرے گا، وہ کرم ہی ہونا ہے انشاءاللہ سمیں انشاءاللہ. جس کو جانا تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھیں، دماغی مسئلہ آرٹسٹک آرٹزم پہ جس کو جانا تکلیف وہاں رکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیادہ مشکل نہیں ختم. چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو. صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑ دیں، یہ پروگرام کا آخری ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ.